اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ فرعون کی بیوی کا ایمان۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی قسمت کا ستارہ ایسا بلند ہوا کہ وہ عورت ہو کر بھی کئی مردوں سے افضل ہے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس عورت کا نام آسیہ بنت مزاحم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آسیہ بنت مزاحم کون تھی، ان کی فرعون کے ساتھ کیسے شادی ہوئی، آسیہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، فرعون کے سامنے پھر آپ نے کس وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار کیا، پھر کس طرح سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ عیان بن ولید کی نسل سے ہیں۔ یہ ریحان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور پاک دامن عورت تھی۔ اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام بھیجا، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد اس شادی کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن فرعون کے مظالم اور بادشاہت کے خوف کی وجہ سے ان کے والد اس شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی شادی فرعون کے ساتھ ہوئی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اپنے آباء و اجداد کے دین یوسفی پر قائم تھیں۔ فرعون نے ان کو فرشتہ ذی شت جان کر بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسری حضرت مریم بنت عمران، تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، پانچویں بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کی، کیونکہ یہ سب صالحین میں سے تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب یہ ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور پھر فرعون کو توحید کی دعوت دی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا، آپ کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ جب جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ اس معاملے کی برابر خبر لے رہی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے ہیں تو آپ اپنے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار فرعون کے سامنے نہیں کیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد فرعون کی ایک باندی اس کی بیٹی کے سر کے اندر کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے یہ کنگھی نیچے گری۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا تو فرعون کی لڑکی نے پوچھا، کیا تیرا خدا میرے باپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ باندی نے ہاں میں جواب دیا، میرا تیرے باپ کا اور اس زمین و آسمان کا خدا ایک ہی ہے۔ وہ لڑکی گئی اور فرعون سے اس کی شکایت کی۔ اس پر فرعون کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس باندی اور اس کی بچیوں کو تیل کے اندر ڈلوا دیا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھیں، اپنی آنکھوں سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی تھیں۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور ان کی بچیوں اور باندی کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا میں بھی ایک مومنہ ہوں اور یہ خبیث کافر ہے، پھر کب تک میں اپنے سامنے مومنوں پر مظالم ہوتے ہوئے دیکھتی رہوں گی۔ ابھی وہ اپنے دل کے اندر یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ فرعون آ گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا تو ساری مخلوق سے برا ہے۔ فرعون نے کہا کیا تجھے بھی اسی طرح جنون ہو گیا ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا مجھے جنون نہیں ہوا بلکہ میرا اس کا اور آسمان و زمین کا خدا ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون نے اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو مارنا شروع کیا اور آپ رضی اللہ عنہا کو اس قدر مارا کہ آپ کے تمام کپڑے پھاڑ ڈالے۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو ایمان سے پھیرنے کے لیے یہ چال چلی۔ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ماں باپ کو اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا وہ جنون جو مشاطہ کو ہوا تھا وہی جنون آپ کی بیٹی کو بھی ہو گیا ہے۔ اگر یہ ایمان سے نہ پھری تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ماں باپ نے کہا تو آج خاندان عمالقہ کی سب سے اعلیٰ عورت ہے، تیرا شوہر خاندان عمالقہ کا خدا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ اگر واقعی فرعون خدا ہے تو مجھے ایک ایسا تاج پہنا دے جس کے سامنے سورج، پیچھے چاند اور ارد گرد ستارے گھوم رہے ہوں۔ فرعون کو اس بات پر اور بھی بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ماں باپ سے کہا کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو باندھ دو اور اس کو کوڑے مارو۔ انہوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو باندھ کر کوڑے مارنے شروع کر دیے، مگر قدرت خداوندی کا ایک عجیب تماشا تھا۔ جتنی زیادہ عذاب اور تکلیف میں شدت آ رہی تھی اتنا ہی ایمان اور بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر جلاد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو کوڑے مار رہے تھے اور ادھر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اللہ تعالیٰ کے جہاد کا جذبہ موجزن ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ جب فرعون کوڑوں کے حربوں کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو ایمان سے پھیرنے میں ناکام رہا تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو دھوپ میں لٹا کر فرعون نے 4 میخیں ان کے جسم کے اندر لگا دی اور ایک چکی کا پارٹ ان کے سینے پر رکھ دیا۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے آ کر کہنے لگا اب بھی وقت ہے، ایمان سے پھر جاؤ۔ چنانچہ امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا تو میرے وجود پر تو قادر ہے لیکن میرا دل اپنے رب عز و جل کی پناہ میں ہے۔ خدا کی قسم اگر تو میرا ایک ایک عضو بھی کاٹ دے گا تب بھی میرے عشق کے اندر کمی نہیں آئے گی بلکہ میرا عشق اور بھی بڑھتا جائے گا۔ اس واقعے کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی تو آپ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ کے نبی کیا میرا رب مجھ پر خوش ہے یا ناراض ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آسیہ، تیرا رب تجھ پر راضی ہے، اپنے فرشتوں کے سامنے تیرے کارناموں پر فخر کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے، فرشتے دیکھ لو میرے بندے کس طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ارے آسیہ، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جس کا قرآن مجید میں یوں ذکر ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دلا اور ظالم لوگوں سے نجات دے۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی، جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر مظالم ڈھا کر واپس چلا جاتا تو فرشتے اپنے پروں کے ذریعے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر سایہ کیا کرتے تھے۔ بالآخر فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان لے کر جاؤ اور اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ پر پھینک کر کچل دو۔ جب اس پتھر کی چٹان کو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا تو ایک روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے آپ پر گرنے سے پہلے ہی آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ وہ پتھر کی چٹان ایک بے جان جسم پر گری، اور ایک روایات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو نجات دی۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو جنت کے اندر بلا لیا، جہاں وہ زندہ لوگوں کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔